بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل عليها برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله أعبد من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كان البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت أساءته وإذا بولد الحسن عليه السلام قد بلغ وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمت فؤادي. فقال يا أم إني شممت رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جزاك تحت الكساء فاقبل حسن ناف الكساء. فقال السلام عليك يا جتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت أساءته وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال اليوم إني شممت رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله فقلت نعم إن أجدك وقعك تحت الكساء فأدنى الحسين ناب الكساء. فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني شممت رائحة طيبة كأنها رائحة ابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء. فاقبل لي ناف الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل لي تحت الكساء. ثم أتيت ناف الكساء فقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزوجتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ
همي يعلمني ما يعلمهم ويصدونني ما يصدونهم أنا أعرف لمن أعرفهم وسلم لمن سالمهم وعبد لمن أعطاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني ما أنا منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بما بدأ أولئك الخمس الذين هم تحت الكساء. فقال آمين جبرائيل يا رب ممتاز الكيسو. فقال عز وجل يوم البيت نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأوت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي عليك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليجدكم محبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين والله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكيسو. فقال لي أبي إن الله قد أوفى عليكم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكيسو من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة لجمعتك خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومدبينا إلا ونزلت اليوم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال لي إذا والله فزنا وفاز أشياءنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة لجمعتك خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفي جمع من شيعتنا ومدبينا وفي مهموم الله وفرج الله همه ولا مهموم الله وكشف الله همه ولا طالب حاجته إلا وكشف الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشياءنا فاز وسد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
جماعت رن میں جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں، شکل محراب بنی تیغے، شکل محراب بنی تیغے شہادت رن میں، غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں، نیم بسمل نے زباں سے جو کہا بسم اللہ، تیر مارا ابو ایوب نے لب پر ناگاہ، در سے سیدانیاں چلائیں کہ انا للہ، ہائے یہ ظلم نمازی پا، ہائے یہ ظلم نمازی پا، وَعِيَاذًا بِاللَّہ، واجب القتل کو ہے آب و غذا کی مہلت، جان زہرا کو نہیں فرض خدا کی مہلت، آخر ہوئی جب شے کی نماز آخر، دیکھا خنجر لیے بالی پا کھڑا ہے کافر، ننگے سر در پہ ہیں سوال رسول طاہر، ملک الموت پکارا کے، ملک الموت پکارا کے ہوں میں بھی حاضر، تیغ قاتل نے کہا حلق کی خاطر ہوں میں، شہ نے فرمایا کہ تقدیر پا شاکر ہوں میں، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسہ گاہے نبوی کاٹوں میں اب یا گردن، بولے شہ جس میں تو راضی ہو نہیں مجھ کو سخن، حلق یہ حلق نبی ہے یہ، حلق یہ حلق نبی ہے یہ، بدن ان کا بدن، دیکھ کر سر ننگے ہر ایک حورے جنا آتی ہے، ابھی سینے پہ نہ چڑھنا، ابھی سینے پہ نہ چڑھنا، میری ماں آتی ہے، قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا، جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا، اب خبر آپ نے لی گھر کی، اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا، ایک میں ہوں کہ مجھے ذبح کی مشتاقی ہے، وہ سگاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے، جب پریشان ہوئی پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بر محمد والے محمد صلوات. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام. کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کہنا ہاشم کے کمر سے یہ کریں اور کراں، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچاں، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچاں. اس برس ماہ اذا مجھ کو وہیں دکھلانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کربلا پیسوں سے جاتے نہیں ہے مجھ کو خبر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر. لکھا ہو آنا تو لگتا نہیں ایک بھی آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. بر محمد والے محمد صلوات. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. صلوات. تمام تر تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں غلط کیا اور اتنی ساری نعمتیں دی، اور تمام درود و سلام محمد والے محمد پر. صلوات. جس سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ ہے. رسول خدا فرماتے ہیں سورہ بقرہ قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی بھی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں آیت الکرسی جو بھی اپنے واجب نماز کے بعد پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. صلوات. اللہ ایسے فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم شکر کرو ناشکری نہ کرو. ایسے ہی شکر کرو اور مجھے یاد رکھو. ایسے ہی امام حسین نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنا سر کٹا دیا. ایسے ہی اگر ہم کسی کے لیے پوری دل سے تحفہ لے کے جائیں اور وہ ہمیں تھینک یو نہ کرے ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اور اگر وہ ہمیں تھینک یو کرے تو ہم سوچتے ہیں اس کے لیے اگلی بار بھی لائیں گے. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے، تو ان کو راستے میں ملا ایک امیر بولا اے موسیٰ میں نے سنا ہے تم اللہ سے بات کرتے ہو. موسیٰ بولا ہاں میں اللہ سے بات کرتا ہوں. تب امیر بولا موسیٰ مجھے ایک اللہ کو پیغام بھیجنا ہے، تم سنا دو گے؟ موسیٰ بولا ہاں میں سنا دوں گا. امیر نے بولا تو یہ پیغام ہے کہ اللہ سے بول کہ مجھے دینا بند کر دے، اتنا کچھ دے دیا. تب موسیٰ نے بولا ہاں میں بول دوں گا. جب پھر وہ آگے بڑھے پھر آگے ان کو ملا غریب. پھر غریب نے بولا کہ اے موسیٰ میں نے سنا ہے تم اللہ سے بات کرتے ہو. پھر موسیٰ نے بولا ہاں میں اللہ سے بات کرتا ہوں. پھر غریب نے بولا
کہ اللہ کو ایک پیغام سنانا ہے, تم بھیج دو گے؟ تو موسیٰ نے بولا ہاں میں بھیج دوں گا. پھر غریب نے بولا ہے تو یہ پیغام ہے, اللہ سے بول کہ مجھے بہت چیزیں دے. ساری چیزیں نہیں دی, بس ایک کپڑا ہی تو دیا ہے, اس کا کیا ہوئے گا؟ جب موسیٰ نے بولا ہاں میں بھیج دوں گا. جب وہ اللہ سے بولے اللہ کو جا کے, تب اللہ نے بولا کہ امیر کو بول کہ امیر شکر کرنا بند کر دے, اور غریب کو بول کہ شکر کرنا شروع کر دے. تب جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تب انہوں نے امیر کو بولا کہ امیر تم شکر کرنا بند کر دو, اور غریب تم شکر کرنا شروع کر دو. سلوات. ایسے ہی بی بی سکینہ کا ہے, جب وہ اتنی اندھیرے زندان میں بند ہوتی تھی کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا, تو جب وہ پرندوں کو دیکھتی تھی وہ بولتی تھی بھائی پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ تو بھائی بولتے تھے بہن پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں. تو بی بی سکینہ پوچھتی تھی بھائی ہم کب گھر جائیں گے؟ تب بی بی سکینہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گھر نہیں جائیں گی. ایک دن ان کو بابا اتنے یاد آئے تو انہوں نے یزید سے بولا کہ یزید تم ایک بار میرے بابا کا سر دکھا دو. تو اس نے بولا ہاں دکھا دوں گا. جب اس نے بابا کا سر دکھایا تو وہ اتنی روئی اور اتنی شکایت کی. جب ان کی آواز بند ہو گئی پھر ان کے بھائی نے ان کی اماں سے بولا اماں سکینہ اس دنیا پہ نہیں رہی, انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کما الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی تقریر کی مناسبت سے میں نے جو موضوع چنا ہے کہ دشمن شناسی. سب سے پہلے آج کے حالات حاضرہ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی محرم سے کچھ دن پہلے, تو اسی کے حوالے سے کہ میں آپ کو سمجھا دوں دشمن اصل میں ہمارا ہے کون, اسرائیل وجود میں آیا کیسے. اب اگر ہمیں اسرائیل کو سمجھنا ہے تو ہمیں جانا ہوگا تھوڑا سا پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اس ٹائم سے پہلے یہودی موجود تھے اس دنیا میں. تو حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر جو یہودی اسکالرز تھے وہ حضرت عیسیٰ سے جلنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت عیسیٰ کو قتل تو نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا تھا, لیکن بعد میں عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے عیسیٰ مسیح ہے جسے شہید کیا وہ یہی سمجھ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ ان یہودیوں نے کیا ہے ہمارے عیسیٰ مسیح کے ساتھ. تو پھر جو اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر عیسائیوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا, اور یہودی ہجرت کر کے اسپین آ گئے. اسپین میں ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی تھی کہ وہ زمین نہیں خرید سکتے, تو انہوں نے اپنا سارا پیسہ جو تھا کاروبار میں لگانا شروع کر دیا. وہ اتنے امیر بن گئے تھے ادھر ہی اسپین میں کہ انہوں نے جو عیسائی تھے اس وقت انہیں قرضہ دینا شروع کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے قرضہ دے کر وہ اسٹرانگ ہو گئے بہت زیادہ یہودی. پھر اس کے بعد یہودیوں نے بہت کچھ کیا, بزنس میں آگے ہوئے, اور انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں سے بھی ہجرت کی
کیونکہ عیسائیوں نے انہیں پھر وہاں سے نکال دیا جنگ کر کر اور ان کا سارا پیسہ لوٹ لیا. کیونکہ آج دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایک عیسائی ملک ہے اور ایک اسرائیل یہودی ملک ہے. یہ پہلے سے ایسے نہیں تھے. پھر اس کے بعد یہ یہاں سے تھوڑی بہت ان کی دوستی ہوئی. پھر اس کے بعد آگے جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بہت جلد 50 سال کے اندر ایک ملک بنائیں گے. اور اس کا اعلان ٹھیک 50 سال بعد اعلان کیا گیا کہ سب سے بڑا حصہ جو فلسطین کا ہے وہ یہودیوں کا ہے, سب سے چھوٹا حصہ مسلمانوں کا ہے. یہ فیصلہ کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے رسول خدا کی جو کہتے ہیں نا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے. رسول خدا کی وہ حدیث سن لیں. لوگوں کو چاہیے اس کی تقلید کریں جو حلال و حرام ہو کو جانتا ہو اور اہل تقوی میں سے ہو. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی کی بات ماننا, کسی کی پیروی کرنا. یعنی کہ جو کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ کرو تو وہ بھی تو اپنی تقلید کرا رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے تھا یہ. اور جو یہ حزب اللہ آج وجود میں کہ اس نے اسرائیل کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے, یہ بنی کیسے؟ ایک مولانا تھے بہت بڑے ایران کے, امام موسیٰ صدر. آپ واقف ہوں گے ان کے نام سے. امام موسیٰ صدر جو تھے انہوں نے مصطفیٰ چمران کے ساتھ لبنان گئے اور وہاں ایک فوج درکار دی. لیکن اس وقت جب گئے لبنان کے شیعوں کی حالات بہت خراب تھے, الگ الگ چیزوں میں پڑے ہوئے تھے, سب سے کم تر پوسٹ میں تھے وہاں لبنان میں, کیونکہ شیعوں کو کم جو مہنگے علاقے نہیں تھے ادھر دھکیل دیا تھا. تو امام موسیٰ صدر نے انہیں جا کر سمجھایا. ان کے ساتھ یہاں تک کی نوبت آئی کہ ان کے ساتھ امام موسیٰ صدر فٹ بال کھیلا کرتے تھے, اور جب وہ کھیل لیتے تھے اور کہتے تھے آؤ میرے گھر چلو, پھر وہ ان سب کو چائے بنا کے پلاتے تھے اور پھر خود نماز پڑھتے تھے. پھر ان لوگوں کو کے اوپر ان کا اثر شروع ہوا امام موسیٰ صدر کا. پھر آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتے رہے اور بالآخر آخر میں ایک حزب اللہ کی تشکیل دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایران اور عراق کی جنگ جب ہوئی 19ویں صدی میں, جب ایران عراق کی جنگ شروع ہوئی, جو عراق کا پریزیڈنٹ صدام حسین, اس کے ساتھ اس نے بہت کوشش کی امام حسین کے روزے کو مسمار کرنے کی کوشش کی, لیکن عزاداری آج بھی نہیں مٹی. کیونکہ آیت اللہ عارف الحسینی نے کہا تھا کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. امام خمینی کہا کرتے تھے محرم و سفر کی وجہ سے یہی انقلاب ہے, محرم و سفر کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. رسول خدا کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا دروازہ ہوں, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دروازے سے ہی داخل ہونا پڑے گا. علم بہت ضروری چیز ہے, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہاں تک رسول نے فرمایا علماء ہی جو علم حاصل کر چکے ہیں وہی انبیاء کے وارث ہیں. رسول خدا کی آگے جا کے ایک اور حدیث ہے, دو چیزیں بننا, طالب علم بنو یا عالم بنو, تیسری چیز مت بننا, ہلاک ہو جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے. اور ہم شیعوں کو کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں, علی کے پاس تمام علم تھا, ہم ان کے ماننے والے ہیں جو علم کے باب ہیں, تو ہمیں بھی سب سے زیادہ علم میں آگے ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کسی کے کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ, اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کا خاندان بھی ایسا تھا, اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں خاندان بھی ایسا ہی تھا. تو ہم علی کے ماننے والے تاکہ ہمیں علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو ہمارے مومنین چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چیٹ جی پی ٹی ہمیں انفارمیشن کہاں سے دیتا ہے. وہ یعنی کہ گوگل ہوتا ہے نا, اس سے جتنی سب سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے, اور گوگل پہ سب سے زیادہ انفارمیشن کس کی, امریکن اور اسرائیل کے لوگوں کی انفارمیشن ہے, تو وہیں سے اٹھا کے دیتا ہے. یعنی کہ آپ کو پڑھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اسلام کے لیے کتابیں ہی آپ پڑھیں, کیونکہ وہ غلط انفارمیشن آپ کو دے گا اور آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا. اور آیت اللہ خمینی نے کہا ہے
जवानान आप तालीम और एआई में सबसे आगे होने चाहिए, क्योंकि आप अली के मानने वाले हैं। और वो 200-250 साल इंसान में भी फरमाते हैं इमाम अली की सीरत को अपनाएं ताकि हम ही कामयाब हों। और वो फरमाते हैं जो लोग अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करते हैं उनके लिए क्या अगर तुम उनके झूठे खुदाओं को झूठा कहोगे तो वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को झूठा कह सकते हैं। इसलिए अहले सुन्नत की मुकद्दसात की तौहीन करना आयतुल्लाह खामनाई के मुताबिक हराम है अभी। और आयतुल्लाह खुमैनी की ज़िंदगी की मुख्तसर सी सवाना हयात ये है कि वो एक घर में पैदा हुए, आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी के घर में वो पैदा हुए। वो एक नॉर्मल से गरीब और तबरेज़ से उनके आबा व अजदाद हिजरत करके ईरान में आए थे। वो बहुत गरीब रहते थे, कुछ दिन उनके यहाँ फाके होते थे। वो जब बड़े हुए तो इल्म हासिल करने दूसरे मदारिस में जाने लगे और एक वक्त तो ऐसी नौबत आई कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 8 दफ़ा उन्हें जेल जाना पड़ा और उनके घर वालों को भी बहुत सी मुश्किलात उठानी पड़ी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शबस इब्न रबी ये इमाम अली के साथ जंग सिफ़ीन में इमाम के लश्कर के अलमबरदारों में से एक था। ये शबस इब्न रबी इतना मालूम शख्स है कि ये करबला में इमाम हुसैन के साथ के खिलाफ खड़ा हुआ और इमाम हुसैन से जंग की। और इसने ये नीयत की कि मैं जाऊंगा कूफा वापसी तो मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, जिसका उर्दू में तर्जुमा है लाल मस्जिद। शबस इब्न रबी बहुत मलून शख्स था और जनाब मुख्तार ने इसे वासिले जहन्नुम किया। आज देखें कुछ साल पहले जब तक हमारी कोई ताकत नहीं थी, ईरान में मर्जियत की कोई ताकत नहीं थी, तब तक शिया एक बिस्किट तक बना नहीं सकते थे। जब मर्जियत आई, मर्जियत की हुकूमत आई तो देखें हमारी कितनी ताकत हो गई कि हम दुनिया की सुपर पावर के सामने डट कर खड़े हुए हैं। यही है मर्जियत की ताकत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक अहले बैत का सीक्रेट नेटवर्क है, यानी कि छुपा हुआ नेटवर्क, यानी कि उन्होंने ऐसी छुपा कर की है कि इमाम हसन अस्करी के दौर में कि वो जब जालिमों ने शियों को मार मार कर ख़त्म करना चाहा तो इमाम के घर, यहाँ तक कि जो कनीज़ें भी थी वो भी बाहर बादशाह की थी, तो जब कोई लकड़ियाँ लेकर आता तो उसमें इमाम डालकर छुपाकर लोगों के सवाल देखते और वहीं जवाब डालते, देगों में डालते और दूसरी जगहें डालते हैं, क्योंकि इस हद तक क्योंकि आगे जाकर शियाओं को गैबत में जाना था तो इमाम ने पूरा शियाओं को नेटवर्क बना के दे दिया। एक इमाम अली रज़ा का एक साथी था, सहाबी था बहुत अच्छा, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। इमाम अली रज़ा फरमाते कि जब भी उसके सामने हम अहले बैत की बुराई की जाती थी तो वो फौरन गुस्से में आ जाता था, फौरन गुस्सा कर लिया करता था कि मैं उनके साथ हूँ, कुछ नहीं कहना उन्हें, और वो उनके सामने मुखालिफ कह रहे हैं। यही आदत की वजह से वो उसे शहीद किया गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान वो नासा की कंपनी में काम करते थे, अमेरिकन कंपनी थी। वो अपने वतन के लिए इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर आ गए क्योंकि अपने मुल्क के लिए वफादार थे, अपने मुल्क के लिए अच्छा चाहते थे। तो आज देखें उनका जिक्र कैसे, और कुरान में भी खुदा ने कहा है तुम मेरा नाम बुलंद करो मैं तुम्हारा नाम बुलंद करूँगा। एक हदीस सुनते जाइए, रसूल खुदा ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। बारहा कहा, एक दफ़ा एक वाक़या कि उम्मुल मोमिनीन थी, सामने थी, इमाम हुसैन रसूल खुदा के सीने पर सवार थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार कर रहे थे। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह आप इससे इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? कहा ये
یہ میرا حسین ہے اور اسے میری امتی قتل کرے گی. کہا اس کی زیارت کا کتنا ثواب ہے؟ کہا 1 حج. انہوں نے حیرت کی 1 حج میرا؟ کہا رسول کا 1 حج. کہا اتنا؟ کہا 2 حج. اتنا زیادہ ثواب؟ کہا 3 حج. کہا اتنا زیادہ؟ روایت میں آئے 70 حج رسول کے ثواب ملے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ کا جو یہ ایلن مسک ہے اس نے $500 ملین LGBT میں لگائے. LGBT کیا ہے اب یہ؟ یعنی کہ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی. یہ دیکھیں آپ کے نظام کو خراب کرنا چاہ رہا ہے. یہ چاہ رہا ہے یعنی کہ جس بچے سے پوچھو کس کی طرح بننا ہے، ایلن مسک کی طرح بننا ہے، وہ آپ کی شریعت کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے نظام کو. اور بندے کی فکر صحیح ہونی چاہیے. بندے کی فکر صحیح ہوگی تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. کوفے کربلا میں اتنے شامی نہیں تھے جتنے کوفی تھے، جتنے مظالم کوفیوں نے امام حسین کے اوپر کیے. جناب زینب سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے اپنے آپ کو اونٹ سے 11 محرم کو کیوں گرایا تھا؟ کہا تھا میں دیکھ رہی تھی سجاد کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہے، اگر میں اس وقت اپنے آپ کو گھوڑے سے نہیں گراتی تو شاید سجاد کی روح پرواز کر جاتی. چلیں سب مل کر مولا کو سلام کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بلند آواز سے السلام علی الحسین علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب سکینہ کو زندان میں باپ کا سر ملا ہوگا. میرا سلام ان ہونٹوں پہ جن کر جو سوکھ گئے تھے. امام زمانہ کے 3 سلام بہت درد بھرے ہیں. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمع کے تماچوں سے، کبھی کسی تازیانے سے. شام کے راستے کا ایک واقعہ ہے. جب شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا، امام سجاد کی گود میں بی بی سکینہ تھی. کہا بھیا سجاد شمع سے پانی مانگ لوں؟ کہا دے گا نہیں لیکن مانگ لے، کہیں قیامت کے دن یہ نہیں کہے بچی مانگتی تو میں دے دیتا. بی بی سکینہ گئیں، کھڑی ہو گئیں. اس نے تمام سواروں کو سیراب کرایا، پھر ان کے جانوروں کو بھی سیراب کرایا. بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی، چلو آگے بڑھایا، وہ پانی دے گا، پورا پانی زمین میں پھینک دیا. بی بی سکینہ نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا.
मातम हुसैन। गिर पड़ा घोड़े से जबरन में शाहे कर वो बला, सारे आलम में कयामत का था एक शोर बपा, दर्द में डूबी हुई आई ये कि माँ की सदा, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, असर आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, ये मोहम्मद का नवासा है अली का बेटा, क्या खता है मेरे बेटे की बताओ तो जरा, जालिमों क्यों इसे बेजुर्मो खता घेरा है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, हाय तन्हाई का आलम के कोई पास नहीं, हाय कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं, या लिया मेरा लाल बड़ा तन्हा है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, एक दिन में भरे लश्कर का भी गम देखा है, इसने अब्बास का किबर का भी गम देखा है, दफन करके अली असगर को अभी आया है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, हाय चलनी है जिगर पे भी नहीं रोया है, कितने दिन से तू मेरे लाल नहीं सोया है, आ मेरी गोद में सो जा तू बहुत जागा है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन, आइए बहरे खुदा हश्र बपाए बाबा, शिमर खंजर लिए वाली पे कराए बाबा, आपके प्यारे नवासे का गला कटता है, हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा जब रेदा सर से चली मैं सदा देती रही, सुनाया बाजी आले सर से चली मैं सदा देती रही, सुना
कैद हुई तू ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाछे दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है तशना लबी तू ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी मैं सदा देखती रही तू ना आया गाजी आ गई शाम अलाम लुट गए ले हराम रेद पर जल्दी हुई हो गया ठंडा लाम फुर्सत देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली तू ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी मैं सदा देखती रही तू ना आया गाजी दिन है वो याद मुझे मेरे बाबा ने तुझे हाथ भाई का दिया और ये कह के गए गम न शबीर कहो तुम रहो या ना रहो चल गई शैब पे छुरी तू ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी या अब्बास 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 अली 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 अलमदार मुतवज्जह ज़ियारत या हजरत अब्बास अली फजली अता कुन असबहरी अली दफे अलम दफे बला कुन फरियाद बर गरीबियों बेहारिए हुसैन खाकी मारा दर नजफ कुन या किधर सहने हुसैन ज़ियारत आकाए व मौलाए खुद बपेशवाए खुद मी कुनी असराहे दूर अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन वब्ना सैयद वसीम अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس يا أمير المؤمنين وأختكما يا زينب أم كلثوم جميعا ورحمة الله وبركاته آقائے غریبا مولائے بے کسا زامنہ یتیمہ و بادشاہ خراساں السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا ایہا المدفون بعرض توس السلام علیک یا خوار امام رضا معصومائکم علیہ السلام السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا حجت ابن حسن یا صاحب الزمان السلام علیک یا ابن صراط مستقیم السلام علیک یا ابن النبع العظیم السلام علیک یا سفینۃ النجات السلام علیک یا عین الحیات اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دم بدم گلے رخسار محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك سوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين